بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ اسلام کورس یونٹ نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ اس یونٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم اثرات عبادت پر بات کریں گے۔ اس سے پچھلی یونٹوں کے اندر عبادت کے عنوان پر کافی گزارشات آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب عبادت، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی عبادت ہے۔ اگر عبادت نہیں ہو رہی تو انسان میں اور غیر انسان میں کوئی فرق نہیں۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بارہا ہم اپنے سابقہ جتنے بھی ہم نے درس دیے ہیں ان لیکچرز کے اندر ہم نے اس آیت کو بار بار بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد وہ عبادت ہی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بھی واضح ہو چکی ہیں کہ زندگی کے ہر گوشے اور ہر معاملے میں اللہ کی سن کر اور اللہ کی مان کر چلنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش قدم ہے اس نقش قدم کو اپنانا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب عبادت جو ہے چند ارکان مخصوصہ کا نام نہیں ہے، یا صرف نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا، یا صرف زکوٰۃ کا ادا کرنا، یا صرف حج کا ادا کرنا، یہ مخصوص چیزوں تک عبادت محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر گوشے، چاہے آپ کے معاملات ہوں، شادی و بیاہ کے رسم و رواج ہوں، یا ولادت ہو، یا اخلاق ہو، یا معیشت ہو، یا تجارت ہو، عدالت ہو، سلطنت ہو، سیاست ہو، ہر شعبے میں اللہ کی مان کر چلنا وہ عبادت کہلاتا ہے۔ بہرحال اس پر ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں واقعتاً وہ عبادت کہلانے کے مستحق ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر عبادت کے عنوان کے تحت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم نے جیسا کہ عرض کیا یہ خاص چیزیں ہیں جو کہ نظر آتی ہیں، اور یہ عبادت کے عنوان کے تحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ عبادت ان تک محدود نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اب بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو عبادت ہم سر انجام دے رہے ہیں واقعی عبادت کہلانے کے مستحق ہیں یا نہیں، اور ان کے اثرات کیسے ہو سکتے ہیں، اور کس طور پر ہم پرکھ سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو ہم ارکان مخصوصہ بجا لا رہے ہیں یہ ارکان مخصوصہ عبادت کہلانے کے مستحق ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ اثرات عبادت کے نام سے اس یونٹ کو ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اب ہم جو ہے اثرات کی طرف آئیں گے کہ اگر وہ اثرات آپ اپنے اندر پاتے ہیں، وہ علامات آپ اپنے اندر پاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ جناب آپ کی عبادت صحیح طور پر ادا ہو رہی ہے۔ اگر وہ اثرات آپ نہیں پا رہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، آپ رسمی طور پر ان ارکان مخصوصہ کو بجا لا رہے ہیں، آپ صحیح معنی میں کما حق ہو 100% جس کو عبادت کہا جائے وہ سر انجام نہیں دے رہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے اثرات میں سے وہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ محسوس ہو رہا ہے، یعنی کہ عبادت کس لیے؟ تاکہ آپ کو تقویٰ حاصل ہو جائے۔ آپ قرآن شریف کا جو دوسرا رکوع ہے اس رکوع پر آپ غور کریں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو فرمایا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تاکہ تمہیں خوف خدا حاصل ہو۔ تو تقوی کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بیٹھ جانا۔ تو تقوی جو ہے یہ سب سے اولین ایک علامت ہے، اولین ایک اثر ہے کہ جو عبادت کی وجہ سے ایک انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر اثر پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے پروسیجر کے اندر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر نماز پر غور کریں تو نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ عنکبوت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ اب اگر بے حیائی اور برائی کی باتوں سے ہم نہیں رک رہے تو اٹ مینس کہ ہمارے اس عبادت کے اس پروسیجر کے اندر کوئی فالٹ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا،
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلوں پر یہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اب اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد اس کے باوجود اگر ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر محسوس نہیں ہو رہا اور تقوی ہم محسوس نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کے اندر ہم کچھ نہ کچھ کوتاہی کر رہے ہیں۔ حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنے والا ہو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دل کے تقوی سے تعلق رکھنے والا امر ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، فرمایا کہ جب تم سفر حج کے لیے نکلو تو زاد راہ لے کر چلا کرو، یعنی کہ راستے کے لیے جو کھانا پینا ہے وہ لے کر چلا کرو، اور سب سے اچھا زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ قربانی کے بارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یعنی کہ نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت نہ تمہاری قربانی کا خون اللہ کو جاتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو ان تمام آیات کو پیش نظر رکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ عبادت جو ہم سر انجام دے رہے ہیں، اس عبادت کے اثرات میں سے تقوی کا احساس ہونا، تقوی کا وجود اپنے دلوں کے اندر محسوس ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر یہ محسوس نہیں ہو رہا تو ہماری عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی کہیں نہ کہیں ہے۔ دوسرے نمبر کی جو علامت ہے وہ ہے اخلاص۔ آپ کو اگر اپنے اندر اخلاص نہیں محسوس ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت کے اندر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہونے کا یقین ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی، بے شک میری موت، سب کے سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرا کسی سے محبت کرنا، میرا کسی سے بغض رکھنا، کسی سے دوستی کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت کے اندر صرف اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ بھی شریک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے اندر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہے، تو یہ پھر اخلاص نہیں ہوا۔ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے لیے کیا لائے ہو۔ وہ شہید بھی کہے گا کہ میں نے شہادت پیش کی ہے، وہ عالم بھی کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا ہے، وہ سخی بھی کہے گا کہ میں نے سخاوت کے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرے لیے کیا لائے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت کے اثرات میں سے ایک اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اخلاص ہمیں نصیب نہیں ہوتا تو ہماری اس عبادت کے اندر کچھ رسمی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور عبادت کو اپنی روح کے ساتھ ہم نہیں اپنا رہے۔ تیسری چیز توکل ہے۔ عبادت کے اثرات میں سے تیسری چیز توکل ہے، یعنی کہ عبادت جب آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر عبادت میں اللہ ہی کا حاکم اعلیٰ ہونے کا یقین کر رہے ہیں اور اللہ ہی کا قادر مطلق ہونے کا یقین کر رہے ہیں اور اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہو تو پھر تمام امور کی لگامیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہیں، تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے توکل کا یہ مطلب سمجھ لیا کہ کچھ نہ کرو، آرام سے بیٹھے رہو اور تمہیں جو ہے رزق ملتا رہے گا، اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تم اپنی کوششیں ہی کرتے رہو اور اپنی کوشش کو انہوں نے خدا بنا لیا۔ حالانکہ یہ دونوں انتہا پر مبنی سوچ اور دونوں انتہا پر مبنی افکار ہیں، بلکہ کرنا یہ چاہیے کہ اپنی محنت ہونی چاہیے اور پھر نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ توکل کا یہی مطلب ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اختیار کرتا ہے تو فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو توکل کا ہونا یہ عبادت کی علامات اور عبادت کے اثرات میں سے ہے۔ آگے جو ہے پھر صبر ہے۔ توکل کے بعد اگلی جو علامت ہے وہ صبر ہے، یعنی کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو۔ اگر آپ پر مشکلات آ رہی ہیں، آپ پر مصائب آ رہے ہیں، تو ان مصائب اور مشکلات کی صورت میں آپ کا اللہ پر یقین ہو اور اس پر آپ صبر کریں، آپ کو یقین ہو کہ 2 دن کی زندگی ہے۔ اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادت کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کے مفہوم میں آگے پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کتاب سے دیکھ کر اس کا مزید مطالعہ کر سکتے ہیں،
کہ صبر کے مفہوم کے اندر برداشت کرنا بھی ہے، صبر کے مفہوم کے اندر دکھ درد کے موقع پر بے قراری کا اظہار نہ کرنا، صبر کے مفہوم کے اندر جرت اور مردانگی دکھانا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں صبر کے مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ تو آگے پھر جو اگلی علامت ہے وہ ہے شکر، کہ صبر اور شکر، صبر تو ہم نے بتا دیا، شکر گزار زندگی گزارنے والا بندہ بن جائے۔ اب شکر گزاری کا وصف جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک ہے بندوں کا شکر گزار ہونا، ایک ہے اللہ کا شکر گزار ہونا۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوا کرتا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو لہٰذا دنیا میں جو بھی تمہارے محسن ہوں، تمہارے والدین ہیں، تمہارے اساتذہ ہیں، اپنے اساتذہ کو دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کے لیے صبر و شکر کا اظہار کرنا اسپیشلی یہ بندوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اب اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کا اقرار ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے لیے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اس شکر کے اس وصف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نعمتوں میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ اپنی زبان سے شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے عمل کے ذریعے سے بھی شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک تو دل سے شکریہ ادا کرنا، دل میں شکر کا احساس ہو، زبان سے شکریہ کا ادا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء سے اور اپنے جسم سے بھی شکر کا ادا کرنا، اور وہ اللہ کی عبادت ہی کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے صبر کے اثرات، یہ عبادت کے اثرات اور عبادت کے علامات میں سے جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ ٹو دا پوائنٹ 5-6 چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور شروع سے لے کر آخر تک جتنی بھی آیتیں ہیں ان آیتوں پر آپ غور کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ یونٹ جو ہے آپ کے ذہن نشین رہے گا اور پیپر حل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاک اللہ۔